ہمو شاہ صاحب گئے شیخ سے جا کر عرض کی کہ حضور کچھ لوگ آپ کے، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے نواسے کے لیے آیا، یہ کہا کہ حضور کچھ لوگ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، آپ تشریف لائیں علاقے میں۔ آپ نے فرمایا نہیں سید صاحب کچھ دن ہوئے ابھی ہم علاقے سے آئے ہیں، ابھی اتنی جلدی دوبارہ جانا ممکن تو نہیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں حضور آپ توجہ فرمائیں، کریمی فرمائیں۔ کہنے لگے بھی اچھا دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے ہمو شاہ شیخ کے آستانے پہ بیٹھے رہے تو شیخ نے وقت نہیں دیا۔ یعنی اچھا لوگ کہتے ہیں جب شیخ تشریف لاتے تھے نا تو ہمو شاہ صاحب اپنی داڑھی مبارک سے ان کے آگے جو تھے نا وہ مٹی صاف کرتے تھے، جگہ صاف کرتے تھے کہ حضور میں آپ کے در کا نوکر ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کیا پتہ فقیری کیا ہے، عشق والے محبت والے ذوق والے چلے گئے۔ میں نے ان پرانے بزرگوں کو دیکھا ہے، یقین جانیے ان کو یاد کر کے دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ کی تربیت یافتہ تھے، پیر سید دلشاد حسین شاہ کی تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے عشق حاصل کیا، سبق حاصل کیا۔ آج کل تو یہ رسم رہ گئی نا، بس لوگ رسمی طور پہ آتے ہیں، سبق لینے کے لیے بہت کم آتے ہیں، کیونکہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد شیخ نے کہا کہ ہاں ارے سید صاحب ہم فلاں دن آپ کے علاقے میں تشریف وہاں پہ آئیں گے۔ بلایا کہاں پہ؟ شاہ پور سیدہ میں نہیں، شاہ نور میں، جو کہ حضرت ہمو شاہ صاحب کا گاؤں تھا۔ شاہ نور میں اب ان کی دعوت کا وقت مقرر ہو گیا، حضرت نے تشریف لانا تھا۔ انہوں نے آ کر بتلایا ہمو شاہ صاحب نے بیٹی کو کہ بھی فلاں دن شیخ تشریف لائیں گے۔ مائی جی صاحبہ نے لنگر شریف کا سامان تیار کیا، اپنے والد صاحب کے گاؤں میں بھیج دیا شاہ نور میں۔ شاہ نور میں جب بھیجا تو شیخ تشریف لائے۔ شیخ جس وقت وہاں پر تشریف لائے تو علاقے میں پتہ چل گیا کہ پیر ناظم شاہ سنوری تشریف لا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ ماشاءاللہ آپ بیٹھے، لنگر شریف رکھا، آپ نے ختم شریف پڑھا۔ تو ختم شریف پڑھنے کے بعد جب وہ لوگوں نے لنگر کر لیا، انہوں نے کہا کہ حضور یہ خواتین بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، تو آپ جو ہے وہ کرم نوازی فرمائیں۔ تو آپ نے خواتین کی طرف توجہ فرمائی، تو خواتین جو تھیں وہ آپ کی زیارت کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کسی نے کو اپنی اللہ اللہ کروانی، کو دعا کروانی۔ تو ان کے سامنے نا کھانا لا کے رکھ دیا پیر ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ حضرت ہمو شاہ صاحب نے اور بیویوں نے وہ کھانا جو تھا وہ سامنے لگا کے رکھ دیا۔ تو مائی جی صاحبہ نے کھانا سامنے رکھ کر نا شیخ کو جو تھا نا وہ پنکھا جھلنا شروع کر دیا پیر ناظم شاہ سنوری۔ اب یہ نہیں بتایا ہمو شاہ صاحب نے کہ بلایا کس مقصد کے لیے، بلایا کس مقصد کے لیے۔ تو پنکھا جلنا شروع کر دیا ایسے ہاتھ سے۔ اب خواتین اپنی باتیں جو تھیں وہ بتاتی رہی۔ اب جس وقت وہ خواتین فارغ ہو گئیں تو کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا، تو حضرت صاحب نے لقمہ اٹھایا کھانے کا۔ کھانے کا جب لقمہ اٹھایا تو مائی صاحبہ پنکھا جل رہی تھی، تو عرض کی حضور کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض گزاری پیش کروں۔ ہاں کہتے ہیں، کہنے لگے بتاؤ۔ کہنے لگے حضور ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ مائی جی صاحبہ پوچھتے ہیں، ساتھ پنکھا جل رہے ہیں، ساتھ وہ پوچھتے ہیں کہ جی حضور ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ ہاں پوچھیں، کیا پوچھیں؟ کہنے لگے یہ اللہ نے اپنے نبی کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ وجہ ہے سب دوستوں، اللہ نے اپنے نبی کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ کہنے لگے آپ نے توجہ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے بیوی؟
اب ہمو شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ محمد حسین شاہ کی والدہ، بلکہ یہ کہا حضور میری بیٹی ہے، بیوہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اچھا، ہاں ہاں پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ حضور اللہ نے اپنے نبی کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یتیم اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ یتیموں کے دکھ دردوں کو سمجھ سکے، دکھیوں کا دکھ درد دور کر سکے، یتیموں کے اوپر اپنا دست شفقت رکھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یتیم اس لیے پیدا کیا۔ فرمایا عرض کی حضور پھر یتیموں کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرماتے ہیں یتیموں کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کے اوپر شفقت کی جائے، ان کے اوپر دست شفقت رکھا جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے اوپر رحم کیا جائے، ان کے ساتھ پریم کیا جائے۔ تو آپ رو پڑی، آپ نے کہا حضور میں نے بھی ایک یتیم آپ کے پاس بھیجا تھا، آپ نے اس کو اپنے در سے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ محمد حسین شاہ، محمد حسین۔ فرمانے لگے ارے ہاں محمد حسین کہاں ہے وہ؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جرت نہیں ہوئی کہ میں شیخ کے سامنے آؤں، جرت نہیں ہوئی کہ میں شیخ کے سامنے آؤں۔ میں یہ عام طور پہ واقعہ بیان نہیں کرتا کیونکہ دل برداشتہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ جب میں نے یہ پڑھا بیٹھ کے قبلہ عالم پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب کے دست مبارک سے یہ ساری سوانح ان کی جو لکھی ہوئی ہے، تو قبلہ عالم پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب نے کمپیوٹر میں باقاعدہ طور پہ ٹائپ کی، تو میں نے اس کو پڑھا، مجھے کہتے یار پڑھ دے ایک مرتبہ۔ جب وہ پھر بیمار ہوئے، پھر وہ سارا انہوں نے مجھے دے دیا ڈیٹا، پھر میں نے اس کو جو تھا دیکھنا شروع کیا، تو میں پڑھا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ فقیری ایسے ہی نہیں ملتی۔ تو میں جی صاحب کہنے کہ ہاں ہاں وہ کہاں محمد حسین بلاؤ، کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، تو میں دروازے کے پیچھے سے سن رہا تھا، جرت نہیں ہوئی کہ شیخ کے سامنے آؤں، ڈرتا ڈرتا شیخ کے سامنے آیا، قدموں میں گر گیا، رونے لگ پڑا، ماجی صاحبہ بھی رونے لگ پڑے، ہمو شاہ صاحب بھی رونے لگ پڑے، تو شیخ کی آنکھوں میں سے بھی آنسو۔ کہا بی بی مانگو کیا مانگتی ہو، جو مانگو گی آج ملے گا۔ تو ماجی صاحبہ نے ایسے اپنے دوپٹے کی جھولی پھیلائی، دوپٹے کو جھولی بنا کے انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے گھر کی شے جو ہے وہ ہمیں عطا کر دے، ہمارے گھر کی شے ہمیں عطا کر دیں۔ آپ نے فرمایا بی بی میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں اس کو تمہارے اب گھر کی شے جو ہے وہ ضرور عطا کروں گا۔ سیدوں کے گھر کی شے کیا ہوتی ہے؟ روحانیت، یہی کلمے کی پہچان۔ کہتے ہیں بی ہاں بی بی ضرور، میں اس کو ضرور دوں گا، یہ تمہارا ہم سے وعدہ ہے کہ ہم اس کو ضرور اس کے گھر کی چیز دیں گے، لیکن اب کی بار ایسے نہیں ہے، اگر ابھی دے دیں گے تو یہ بچہ ہے گم کر دے گا، ایک مرتبہ تو یہ گم کر چکا ہے، اب کی بار دیں گے تو اس طرح دیں گے کہ کہیں یہ جو ہے نا یہ گم نہیں کر سکے گا، کہیں یہ فیض گم نہیں کر سکے گا، اور اگر کوئی اس سے چھیننا چاہے تو وہ چھین بھی نہیں سکے۔